یہ آئس کریم کی دکانیں، یہ مساج کی دکانیں، یہ مہندی اور کون کی دکانیں، آج یہ اڈے بن چکے ہیں خرافات کے۔ لوگ آئس کریم بہانہ ہے، افیئر کے دھندے ہو رہے ہیں، مساج کا بہانہ ہے، افیئر کے دھندے ہو رہے ہیں، بیوٹی پارلر ایک بہانہ ہے، افیئر کے دھندے ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہر جانے والا یہی کرتا، یہ نہیں کہتا، لیکن جانے والوں کی اکثریت آپ دیکھ لیں، اکثر بیوٹی پارلر اب وہاں پر خوبصورتی کا سامان نہیں ہوتا، بلکہ باضابطہ طور پر ان لوگوں نے جو بدبخت ہیں، زنا کے دلال ہیں، انہوں نے اپنے ایجنٹ متعین کر رکھے ہیں کہ خوبصورت لڑکیاں آئیں تو ان کو اپنے دامے فریب میں گرفتار کرو اور ان کو زنا کے لیے تیار کرو۔ کس ہوش میں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ تمہاری بیٹیاں چہرے بنانے جا رہی ہے، نہیں، وہ چہرے نہیں بلکہ دل بگاڑنے جا رہی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرے۔ اور سنو، حسن پر اتنا خرچ کرنے کی اسلام تو اجازت دیتا بھی نہیں، کیونکہ اسلام کے نزدیک سفید چہرے حسن نہیں ہے، کریم لگانا حسن نہیں ہے، پاؤڈر ملنا حسن نہیں ہے، ابرو بنانا حسن نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک تو حسن یہ ہے جسے کردار کا حسن کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، اگر رابعہ جیسی سانولی عورت کردار میں ڈھل جائے، قرآن کو اپنا کردار بنا لے، مصطفیٰ کریم کی محبت کو سینے میں بسا لے، وہ عورت اتنی بلندی پا جاتی ہے کہ جب حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آ جاتا۔ چہرے بنانے والیوں، بیوٹی پارلر میں جانے والیوں، کس منہ سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج بھی کچھ بچیاں ایسی ہیں جو سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں برقع پہن کر، اور تم بیوٹی پارلر کے نام پہ خوبصورت بننے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہو، لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہو۔ اور سن لو، قدرت نے جس کو جتنا حسن چاہا دے دیا، اب قدرت نے جس کا حسن محدود کر دیا ہے جہاں پر، آپ اس کے حسن کو بڑھا نہیں سکتے، آپ حسن کو بڑھا نہیں سکتے۔ اور یاد رکھنا، جو بہت کوشش کرتے چہرے بنانے پر، بڑھاپے میں ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے، بڑھاپے میں ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے، چہرے جھریاں پڑ جاتی ہیں آنکھوں پہ، وہ جو کریم اور پاؤڈر وغیرہ جو پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا بنائے لگتی ہے، اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو آپ کی بصارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب بھی فطرت کو چھوڑا جائے گا نقصان ہی ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا آج سے 100 سال پہلے کوئی بیوٹی پارلر تھی؟ آج سے پہلے کوئی سنگھار کا سامان تھا؟ کچھ نہیں تھا بظاہر، یعنی باہر تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سنگھار کے لوگ انتظام کرتے تھے، اور جتنا تھا وہ بہت تھا۔ بلکہ آپ کا سنگھار کچھ بھی نہیں، بادشاہوں کی بیویاں تو ان کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کی زندگی پڑھی ہے کہ جو چندن اور دودھ سے روزانہ غسل کرتی تھی، اور جب وہ کسی فنکشن میں جاتی تو ہر بال میں موتی پروئے جاتے۔ لیکن میں بار بار اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، کوئی ایک کی قبر ایسی بتا دو کہ جس کی قبر کا نشان ملتا ہو جس نے دودھ اور چندن میں غسل کیا ہو۔ ہے اس کی قبر کا نشان؟ جس کے بالوں میں سچے موتی پروئے جاتے تھے، ہے اس کی قبر کا نشان؟ لیکن ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے۔ اگر گنبد ملے گا تو نفیسہ مصری کا مصر میں ملے گا۔ امام جعفر صادق کی بہو ہے جس نے فاقہ کشی میں زندگی گزار کے خدا کو راضی کیا۔ اگر تذکرے ملیں گے تو رابعہ بصری کے ملیں گے، اگر تذکرے ملیں گے تو خدیجۃ الکبریٰ کے ملیں گے، اور کیا تذکرے ملیں گے؟ بخاری کہہ رہی ہے کہ خدیجہ سالن لے کر آتی ہے، قدرت کہتی ہے ہماری طرف سے خدیجہ کو سلام پیش کرنا۔ جس کو عرش سے سلام آئے وہ میرے نبی کی بیوی ہے۔ اور چہرے مت بناؤ، دل بناؤ، دل، اس لیے کہ جو چہرے تم بنا رہی ہو ہزاروں روپے خرچ کر کے، یہ چہروں کو قبر کے کیڑے کھانے والے، قبر کے بچھو کھانے والے ہیں، قبر کے سانپ کھانے والے ہیں۔ میری بہنوں، نادانی مت کرو، دنیا کی رنگریلیوں میں نہ ڈوب جاؤ، فلم اور سیریل کو آئیڈیل مت بناؤ، نکال کر پھینک دو اپنے شبستانوں سے وہ ناجائز و حرام سنگار کے سامان۔ اور سنو، اگر تمہیں چہرہ خوبصورت ہی بنانا ہے تو گارنٹی کے ساتھ
آپ کو وہ طریقہ سنگھار کر دیا جاتا ہے جس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی چہرہ چمکے گا اور آخرت میں بھی چمکے گا۔ میرے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، آپ لوگوں کو اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا نے فرمایا اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائے تو اس کا مالک نہ پہچانے گا۔ عرض کی حضور مطلب کیا؟ آقا فرماتے ہیں جب پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے تو میری امت کو میں پہچانوں گا اس طرح سے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ عرض کی حضور ان کے چہرے کیوں چمکتے ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ کثرت سے وضو کرتے تھے اس لیے ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب وضو آخرت میں چمکائے گا تو دنیا میں نہیں چمکائے گا۔ درود شریف کی کثرت آخرت میں چمکائے گی تو دنیا میں نہیں چمکائے گا۔ درود شریف پڑھ کر کے دیکھو چہرے کیسے چمکیں گے۔ آپ کو نہیں پتا ہمارے علماء ہمارے مشائخ کوئی کریم تو نہیں لگاتے نا، کوئی پاؤڈر تو نہیں لگاتے نا، لیکن چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل چمکتے ہیں تو چہرے بھی چمکتے ہیں۔ ہم نے چہرے چمکانے کی کوشش کی ہے، دل چمکانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ بیوٹی پارلر کے خرافات، اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو زنا کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہاری آبرو کے دشمن کیسے ہیں، وہ تمہاری آبرو کے حوالے سے کیسے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہاں نہ جانا۔ آئس کریم کھانے کا جو معمول گھر پہ بھی تو لا کے کھایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو مذہب مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب نکڑ پہ آئس کریم کھانے کے لیے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب بازار جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب معاذ اللہ استغفر اللہ فلم کھانوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مجھے پتا چلا ہے جب سے بھاؤ بڑھ گیا ہے سنیما گھروں کا، لوگوں کا جانے کا انداز بھی اور بڑھ گیا ہے۔ اس لیے کہ 25-50 کا ٹکٹ تھا تو اپنے معیار کے خلاف سمجھتے تھے جانا، 200-250-500 زیادہ رقم ہو گئی تو اب لوگ اس طرف توجہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کیا منہ سے کہو گے کہ فلم دیکھنے جاتے تھے؟ کیا منہ سے کہو گے زنا دیکھنے جاتے تھے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی سوچ کیا ہو گئی، مسلمانوں کی فکر کیا ہو گئی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ماں اپنی اولاد کو اپنا کردار دیتی ہے، اپنے سینے کا دودھ نہیں بلکہ وہ اپنے سینے کا کردار اس میں منتقل کرتی ہے، اپنے جذبات منتقل کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر آپ نے سوچا نا کہ میں اپنی بیٹی کو صرف زبان سے سنواروں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ ماں کا کردار بیٹی دیکھتی ہے اور اسی کردار میں ڈھلتی ہے۔ ماں کے کردار کا عکس ہوتی ہے بیٹی، ماں کے کردار کا عکس ہوتی ہے بیٹی۔ آپ نہیں دیکھتے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت بڑی مشہور ہے، لیکن جب میں نے کوشش کی کہ آخر سیدہ کو یہ سخاوت ملی کہاں سے، تو حدیث میں نے 2 چیزیں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ سیدہ فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ بڑی سخی تھی، اور باپ کی تو سخاوت کا کہنا ہی کیا۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدہ فاطمہ کو 4 سال کی عمر میں سخاوت کا بڑا شوق تھا۔ کس سے سیکھا تھا؟ ماں سے سیکھا تھا، اپنے والد سے سیکھا تھا۔ بڑی مشہور سی وہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ 4-5 سال کی عمر ہے، سیدہ خدیجہ بڑی مالدار تھی، اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے زیورات خرید کے منگوائے اور حضور کو کہا اپنے ہاتھ سے پہنائے۔ قربان جائیں فاطمہ کی شہزادی کا نام ہے کہ فرشتے جس نبی کو سنوارتے ہو، یعنی معراج کو لے جاتے ہوئے کوئی امامہ باندھ رہا ہے، کوئی نالین پیش کر رہا ہے، کوئی سواری پہ بٹھا رہا ہے، وہ رسول اپنے ہاتھ سے اپنی شہزادی کو سنوارتے ہیں زیورات پہنا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بھائی اور بہنوں، جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم محدث اعظم و فقیر اعظم یعنی سید امین القادری صاحب کے زبان سے بنات کو سماعت کے لیے میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم۔ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو آپ سے گزارش سے ریکویسٹ اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر دن آپ کو اس طرح کا ایک اچھا پیغام ملتا رہے۔ الحمدللہ ابھی آپ نے تو ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بنات کو سماعت کر چکے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کے وقت لینا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔
बस थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिएगा, इसके बाद इस पैगाम को तमाम हमारे कौम के नौजवान तक शेयर भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो खास करके हमारे ख़वातीन यानी औरतों के लिए कि क्या हमारी इस्लामी मजहब में औरतों को सजना धवरना, लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना जायज़ है या हराम है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी हमारे ख़वातीन यानी औरतें हैं, अगर कहीं गांव घर में या फिर कहीं मोहल्ले में शादी हो या फिर कहीं अड़ोस पड़ोस में शादी हो रहा है ना, तो 5,000 का 10,000 का मेकअप करा के जाते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आजकल इस दुनिया में बहुत गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। जो गरीब लोग हैं उनके पास कुछ भी पहनने का, ओढ़ने का और खाने का नहीं है, और जो अमीर लोग हैं उनके पास अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का है। लेकिन जो आप चंद मिनट के लिए, चंद दिखावे के लिए आप जो मेकअप कराते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, आप पैसे को बर्बाद कर देते हैं और आधा एक घंटा में खराब हो जाता है। आप बस चंद मिनटों के दिखाने के लिए आप ऐसा काम करते हैं जो इतना पैसा खर्चा कर लेते हैं। अगर आप उसी पैसे को यानी 100-200, उतना नहीं मैं बोल रहा हूँ जो आप ब्यूटी पार्लर में जाकर उतना खर्चा कर देते हैं, अगर आप 100, 200, 300 रुपये अगर आप किसी गरीब बाप के बेटी को दे देंगे तो वो अपनी दुपट्टा ले लेगा, उसका घर पूरा लोग खाना खाएंगे। क्या आप इस बात को नहीं सोचते हैं? तो गरीबों का मदद करना बहुत बड़ी सवाब है। तो आप जो भी ऐसा गलतियां खवातीन करते थे जो कि अपने पैसे को बर्बाद करते थे, वो ऐसा गलती नहीं करें। हाँ, आप सजे धवरे, लेकिन अपने सिर्फ शौहर को दिखाने के लिए, अपने शौहर को खुश करने के लिए अब आप इस नियत से करेंगे कि हम गैर महरम को दिखाएंगे, मार्केटों में जाएंगे, तो ये हराम हो गया। उसी वक्त आप गुनाहगार भी होंगे। ऐसा गलती मत कीजिएगा, वरना आपके लिए जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।